السلام علیکم۔ لہو سے لال قسط نمبر 53۔ اسکول لان میں آج پھر سے یاقوت اور مرجان ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ آیت نہیں آئی کیا آج؟ یاقوت نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مرجان سے پوچھا۔ ڈونٹ نو، مرجان نے کندھے اچکا لیے۔ وہ ٹھیک تو ہے، وہ کہتی تھی کہ وہ چھٹی نہیں کرتی۔ یاقوت فکر مند سا تھا، وہ نئی دوست اس کو پسند آئی تھی۔ مجھے کیا پتا ہوگا، میں اس کا باڈی گارڈ تھوڑی ہوں، مرجان نے کرخت لہجے میں کہا تو یاقوت نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ بھائی تم پہلے تو ایسے نہ تھے۔ یاقوت نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ مرجان سر جھکائے ہی بیٹھا رہا۔ کیا ہوا ہے مرجان میرے بھائی، کیوں اس طرح ہو گئے ہو تم؟ کس طرح ہو گیا ہوں؟ مرجان نے الٹا سوال گھمایا۔ اس طرح پہلے بہت ہی زیادہ بدلحاظ اور عجیب کرخت سے۔ پہلے تم ایسے نہ تھے۔ پہلے بہت کچھ نہیں تھا، وقت کے ساتھ ہم بدل جایا کرتے ہیں، مگر ہمیں اپنا اصل نہیں کھونا چاہیے۔ ہمیں خوشی میں اور غم میں، صحت میں اور بیماری میں، کامیابی میں اور مایوسی میں اپنا اصل نہیں کھونا چاہیے مرجان۔ وقت ہم سے ہماری پہچان چھین لیتا ہے یاقوت، بالکل جیسے مرجان سے چھین لیتا ہے۔ اس نے پاؤں سے مٹی کھرچتے ہوئے کہا تو یاقوت چل رہ گیا۔ مرجان تم ایک انسان ہو، جیتے جاگتے انسان، تم خود کو ایک پتھر سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہو؟ میں پتھر ہی ہوں، میں مرجان ہوں۔ اس نے اپنی گہری سیاہ اور تاریک آنکھوں سے یاقوت کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ یاقوت ساکت رہ گیا۔ آج پھر سے اس کے سامنے پرانا مرجان تھا، وہ شاید اپنے اصل پر واپس آ رہا تھا۔ ہائے، وہاں ایک تیسری آواز گونجی تو ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ سوری، میں اپنی ایک دوست کا ہوم ورک کر رہی تھی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تم دونوں نے مجھے مس تو کیا ہوگا نا؟ آیت نے اپنی نیلی آنکھیں مٹکائیں تو یاقوت کھل کر مسکرایا۔ ہاں کیا تھا، آ جاؤ، کہتے وہ کھسک گیا اور آیت ان دونوں کے پاس بیٹھ گئی۔ ویسے تم اپنے دوست کا ہوم ورک کیوں کر رہی تھی؟ یاقوت نے کچھ دیر بعد پوچھا، جبکہ مرجان معمول کے مطابق دوسری سمت میں دیکھنے لگا۔ وہ دراصل، آیت نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑ کر مس لی۔ وہ کچھ نروس سی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیا سب ٹھیک ہے؟ یاقوت کو اس کی باڈی لینگویج عجیب لگی تھی۔ ہاں ویسے ہی، آیت نے کندھے اچکا دیے تو یاقوت نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی، مگر ان کی دوستی ابھی اتنی بھی گہری نہ ہوئی تھی کہ وہ ان کے ساتھ اپنی ذاتی باتیں شیئر کرتی۔ ابھی وہ جو شیئر کر رہی تھی وہی کافی تھا، اس لیے یاقوت نے مزید بحث نہ کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ What the hell؟ ابراہیم کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ وہ اپنے موبائل پر وہ خلا کا نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم بیڈ سے اترا، وہ اپنے بالوں میں انگلیاں دھسائے کھڑا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہے کیا؟ میں خود اس کو طلاق دے رہا تھا، مگر اس نے مجھے اتنا مینٹلی ٹارچر کیا کہ میں چپ ہو گیا، اور آج یہ خلا کے نوٹس بھیج رہی ہے۔ وہ جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ صفا قریشی، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ پیروں میں جوتا پہنتا، اپنی چابی اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ کالج میں آخری لیکچر چل رہا تھا۔ ٹیچر آج 10 منٹ پہلے ہی چلی گئی تھی، اس لیے سب لڑکیاں آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور کچھ کلاس روم سے جا چکی تھیں۔ وہ اپنی ڈیسک پر بیٹھی کچھ نامکمل نوٹس مکمل کر رہی تھی کہ شیزا اس کے پاس آئی۔ ہائے، کیسی ہو؟ اس نے مسکراہٹ سجائے کہا تو صفا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ صفا کو پچھلی تمام باتیں یاد آ گئیں۔ اس کو دیکھ کر صفا کا حلق کڑوا ہوا۔ صفا کچھ نہ بولی تو وہ خود ہی اس کے پاس آ کر ٹک گئی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ وہ، کیا نام تھا؟ ابراہیم، ہاں وہ پاکستان آیا ہوا ہے، ملاقات ہوئی تھی کیا؟ اس کی بات پر صفا کے نوٹس پر چلتے ہاتھ رکے۔ اس نے لب بھیج لی۔ یا ایسی بھی کیا بات ہے کہ تم کچھ شیئر ہی نہیں کرتی؟ بتاؤ پھر ہوئی ملاقات؟ ہائے، کیسے ملی تھی تم اس سے؟ شوہر ہے آفٹر آل، تم اس کے نام پر بیٹھی ہو، مگر افسوس، سنا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آیا ہے۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے دوسروں کی لائف میں جھانکنے کے علاوہ؟ صفا نے بلاخر لب بھیجے ہی جواب دیا۔ ہے نا، مجھے تو بہت کام ہے بھائی، ابھی ڈگری مکمل کرنی ہے اور کریئر بنانا ہے، دوسروں کی طرح شادی نہیں کرنی۔ دوسروں کی طرح سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب صفا نے اپنا پین پھینک دیا اور پوری طرح اس کی جانب مڑی۔ لوگ کم عمری میں ہی شادیاں کر دیتے ہیں لڑکیوں کی، اور وہ بس شوہر اور بچے سنبھالتی ہیں۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ اور تم خود کو ہی دیکھ لو، سچ پوچھو تو افسوس ہوتا ہے تمہاری سچویشن پر۔ تم طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ اب تو بدلہ بھی۔ وہ کہتے کہتے رکی اور رازدانہ انداز اپنایا۔
سنا ہے تمہارے بھائی کو ابراہیم نے مارا ہے؟ اس نے سرگوشی کی تو صفا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی. انف، یو بیٹر اسٹے ان یور لمٹس. صفا نے انگلی کھڑی کر کے اس کو وارن کیا تو شیزا نے ابروچ گائے. صفا بی بی ابھی تو شروعات ہے، کس کس کو جواب دو گی؟ وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. جن لوگوں کی اپنی زندگی کچرے کا ڈھیر ہوتی ہے ان کو بس دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کا شوق ہوتا ہے. بہتر ہے اپنی زندگی سے کچرا صاف کرو اور اپنی تعمیر پر فوکس کرو. صفا کتابیں سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. شیزا نے پلٹ کر کچھ کہنا چاہا کہ دروازہ کھلا. سب نے مڑ کر دیکھا. صفا بی بی آپ سے ملنے کوئی گیٹ پر آیا ہے. وہ پیون تھا. صفا نے الجھ کر دیکھا کیونکہ ڈرائیور اس کو میسج کیا کرتا تھا اور اکثر تو وہ لیٹ ہی ہوا کرتا تھا. صفا کو خود فون کرنا پڑتا تھا. شیزا واپس اپنی جگہ پر چلی گئی کیونکہ چھٹی کی گھنٹی بج چکی تھی. جلد ہی گیٹ پر رش ہو گیا. وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی خرامہ خرامہ چلتی آ رہی تھی جبکہ سامنے وہ آگ کا گولا بنا ہوا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا. صفا نے دفتن نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا. صفا کی آنکھیں پوری کھل گئی. وہ آج سفید قمیص شلوار میں تھا، ہاتھ میں ڈھیلی سی گھڑی اور آنکھوں پر دھوپ سے بچنے کے لیے چشمہ. ایبو، صفا نے زیر لب اس کا نام دہرایا. وہ کچھ فاصلے پر پت بنے کھڑی تھی. لڑکیاں اس کے پاس سے گزر گزر کر جاتی تھیں اور وہ اپنی وینز میں سوار ہو جاتی تھی. شیزا بھی اس کے پاس سے گزری تو اس کو یوں اپنی جگہ بت بنے دیکھا تو اس نے صفا کی نگاہوں کا تعاقب کیا. وہ سامنے کھڑا تھا. اوہ، تو مسٹر گورسی آئے ہیں اپنی بیوی کو لینے. وہ اس کو کوہنی مارتی وہاں سے نکل گئی. صفا نے دانت بھینچ کر اس کی جانب دیکھا مگر وہ جانچ چکی تھی. وہ اپنی جگہ کھڑی رہی تو سامنے کھڑے شخص نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ ٹائپ کیا. ادھر صفا کا فون رنگ ہوا. اس نے اپنے بیگ سے فون نکالا. چپ چاپ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے. مگر کون سی بات؟ اس نے جوابی میسج بھیجا تو ابراہیم نے فوراً پڑھا. اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے. اس نے اپنا چشمہ اتارا تو صفا کی رہی سہی جان بھی نکل گئی. وہ انگارہ آنکھیں لیے اسی کی جانب گھور رہا تھا. پھر اس نے کچھ ٹائپ کیا. باہر آؤ ورنہ انجام تم جانتی ہو. صفا نے میسج پڑھا تو اس کو آج پھر سے اس سے خوف آیا تھا. وہ ایسے کیوں بول رہا تھا؟ اس نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ اپنے گرے حجاب کے کونے سے صاف کیا اور موبائل واپس بیگ میں رکھا. وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. گاڑی میں بیٹھو جا کر، اس نے رخ موڑے ہی کہا. صفا کا حلق خشک ہوا مگر وہ سامنے کھڑے شخص سے بحث کر کے مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی. سو چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی. ابراہیم کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر اپنا چشمہ لگاتا وہاں سے واپس آیا. وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی. ابراہیم نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا. سفر نے ٹھٹک کر دیکھا. آگے آ کر بیٹھو. وہ گاڑی کا دروازہ پکڑے کھڑا تھا. آپ کو جو بات کرنی ہے یہیں کر لیں. اس نے اپنی آواز کی لرزش چھپانے کی پوری کوشش کی تھی. باہر آؤ، اس نے سختی سے کہا تو صفا باہر آ گئی اور آ کر فرنٹ سیٹ پر ٹک گئی. ابراہیم دوسری جانب سے آیا اور اس نے گاڑی چلا دی. کیا کہنا ہے آپ نے؟ کچھ دیر بعد صفا نے دوبارہ پوچھا تو اس نے گردن موڑ کر ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی. کیا ہر وقت گھورتے رہتے ہیں؟ کوئی اور کام نہیں ہے؟ صفا نے ناک پھلائے کہا تو ابراہیم نے ابرو اچکائے. یہ آنکھیں ان کو سنبھال کر رکھیں، کبھی ابرو اچکاتے ہیں تو کبھی ان سے شعلے برساتے رہتے ہیں. صفا نے اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا. ابراہیم نے پلکیں جھپکی مگر کچھ نے کہا نہیں. ہاں، اب بولتی بند ہو گئی. صفا نے رخ موڑ لیا تو اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی. صفا ہل کر رہ گئی. کیا کر رہے ہیں؟ ٹھوک دیں گے. صفا نے ونڈ اسکرین کے پار جھانکا. ابراہیم نے گہری سانس خارج کی اور دوبارہ گاڑی چلا دی. اسکول گیٹ پر مرجان اور یاقوت گاڑی کا انتظار کر رہے تھے. وہاں ایک گاڑی آ کر رکی تو اسکول سے آیت باہر نکلی اور وہ اسی کی گاڑی تھی. بائے یاقوت، بائے ہینڈسم. اس نے ان دونوں کو ہاتھ ہلا کر کہا تو صرف یاقوت نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا تھا. گاڑی کے پاس پہنچتے ہی آیت کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. اس نے پلٹ کر دیکھا. وہ دونوں اسی کی جانب دیکھ رہے تھے. اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ اچھالی اور گاڑی میں سوار ہو گئی. لیکن گاڑی رکی رہی. کچھ دیر بعد ایک اور لڑکی جو کہ آیت کی دوست تھی وہ بھی آئی اور اسی گاڑی میں سوار ہو گئی. یہ دونوں بہنیں ہیں؟ مرجان نے آنکھیں چھوٹی کی. وہ دوسری لڑکی اب گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑی تھی. اس نے اپنا بیگ اتار کر سیٹ پر پٹکا جو کہ آیت نے بمشکل کیچ کیا اور منہ پھلائے گاڑی میں داخل ہوئی. دوست ہے، یاقوت نے جواب دیا تو مرجان نے اپنی سیاہ آنکھوں سے ایک بار پھر گاڑی کے اندر تک جھانکا. پھر وہ گاڑی چلی گئی. گاڑی فارم ہاؤس پر آ کر رکی تو صفا کا حلق خشک ہوا. اس فارم ہاؤس سے بہت بری یادیں جڑی تھیں. اس نے گردن موڑ کر ابراہیم کی جانب دیکھا جو کہ اپنا سیٹ بیلٹ نکال رہا تھا. یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے تھوک نگلا. بتاتا ہوں.
وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا۔ صفا بھی بوجھل قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں نے شور برپا کیا ہوا تھا۔ وہ اس پر بھروسہ کرتی تھی خود سے بھی زیادہ، مگر اپنی قسمت پر نہیں۔ وہ آ کر لاؤنج میں بیٹھا تو صفا بھی اس کے سامنے آ کر صوفے پر ہی ٹک گئی۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ اس نے گردن دائیں بائیں جانے موڑ کر جیسے تکان سے دور کی تھی۔ صفا نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کیا چاہا ہے آپ سے؟ لڑکی، زیادہ باتیں نہیں، سمپل الفاظ میں سمجھاؤ کہ تم آخر کر کیا رہی ہو۔ اس نے سامنے پڑی میز پر مکہ برسایا تو اس کا کانچ بکھر گیا۔ صفا اپنی جگہ پر اچھلی۔ کیا ہوا ہے ابراہیم؟ وہ کپ کپائی۔ دیکھو میرا دماغ آلریڈی بہت خراب ہے، مزید خراب مت کرو۔ مت دو مجھے سزا، میں اپنے گناہ کی معافی مانگ چکا ہوں، کیوں تم مجھے خوار کر رہی ہو؟ وہ تکان زدہ لہجے میں بولا تو صفا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، قسم لے لے، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ ابراہیم نے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو صفا کی نگاہ اس کے ہاتھ پر گئی جہاں کانچ لگنے کے باعث خون نکل رہا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، اس کو اپنی تکلیف بھول گئی۔ فوراً اٹھی اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ خون؟ اس نے جلدی سے اپنا اسکارف اتارا اور اس کے ہاتھ پر لپیٹنے لگی۔ ابراہیم نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ ناٹک بند کرو صفا قریشی۔ وہ دھاڑا۔ صفا لرزی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صفا کے حلق میں درد اٹھا تھا مگر اس کی نگاہیں بار بار ابراہیم کے زخمی ہاتھ پر جا رہی تھی۔ تم اس نے صفا کو دونوں کوہنیوں سے دبوچا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ صفا نے آنکھیں بند کر لی۔ دیکھو صفا، میں اپنے ضبط کی انتہا پر ہوں، مزید میرا صبر مت آزماؤ۔ وہ اس کے چہرے پر پھنکارا۔ صفا آنکھیں بند کی ہوئی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہچکیوں کے بیچ بولی تو ابراہیم نے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ میں جب تمہیں طلاق دے رہا تھا تب تم نے مجھے بلیک میل کیا اور اب تم خلا کے نوٹس بھجوا رہی ہو؟ وہ غیر یقینی کسی کیفیت میں چلایا تو صفا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں تمہیں خود طلاق دے رہا تھا تب تم نے کیا کچھ نہیں کہا مجھ سے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں یہی کہ میں تمہاری آہوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا، اور اب خلا کے نوٹس بھیج رہی ہو؟ تم پاگل ہو لڑکی، آدھی زبان سے طلاق مانگتی دے دیتا مگر میں نے کوئی نوٹس نہیں بھجوایا ابراہیم، صفا نے شوق کی کیفیت میں خود کو کہتے سنا۔ ڈرامے بازی بند کرو، تم مجھے عدالتوں میں گھسیٹو گی؟ فائن، جاؤ جو کرنا ہے کرو، نہیں دیتا طلاق۔ وہ صفا کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا جبکہ صفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ سے کس نے کہا میں طلاق چاہتی ہوں؟ میں تو وہ ہوں جس نے تلوار کی دھار پر کھڑے ہو کر بھی اپنا رشتہ بچایا ہے۔ صفا کو حسن کی تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ اس کے دل میں عجیب ٹیس اٹھی تھی۔ وہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے دنیا سے لڑ رہی تھی اور یہ شخص اس پر خلا کیا کیس کرنے کا الزام لگا رہا تھا۔ تم جو مرضی کہو مگر۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکا۔ صفا بھلا اس کو نوٹس کیوں بھیجے گی؟ کیا تم نے نہیں بھیجا؟ ابراہیم نے آنکھیں سکیڑی تو صفا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ صفا نے ایک قدم آگے بڑھا کر سوال کیا۔ وہ بھی الجھ گیا مگر اگلے ہی لمحے ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو خیام قریشی اب یہ کرے گا؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا تو صفا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بابا نے کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر چکے ہوتے، وہ مجھ سے ناراض ہے، کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ صفا نے ایک ہچکی لی تو ابراہیم نے شمبھے سے دیکھا۔ کیا مطلب ناراض ہے؟ صفا نے اپنی انگلیوں کی پشت کو گھورا۔ وہ ناراض ہے کیونکہ میں نے آپ سے طلاق نہیں لی اور ابراہیم نے سوالی انداز میں گردن جھٹکی۔ اور صفا نے اپنا چہرہ رگڑا۔ اور کچھ نہیں، آپ کی عدالت ختم ہو گئی ہے تو مجھے کالج چھوڑ دیں، گاڑی آگے ہوگی۔ صفا نے رخ پھیر لیا۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ ابراہیم کو اچنبھا ہوا۔ کیا چھپا رہی ہوں؟ کیا ہوا ہے؟ ابراہیم کا دل اس کے اختیار سے باہر ہوا تھا۔ صفا کی آنکھوں کے کرب نے اس کو جھنجھوڑا تھا۔ صفا نے رخ موڑ کر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ ابراہیم نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ ہاتھ سے خون ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ صفا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کا خون دیکھ کر بے چین ہوئی تھی۔ ابراہیم نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں بینڈیج کر لوں گا، کہتے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ صفا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آسمان پر بادل تھے۔ آج ایک بار پھر سے سورج کے قہر کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ صفا کی سرمئی آنکھوں میں ایک بار پھر سے پانی بھرنے لگا۔ اب کیا ہے؟ ابراہیم کو اس کے آنسو ہمیشہ اذیت دیتے تھے مگر وہ
نہ جانے کتنی بار خود ہی ان آنسوؤں کی وجہ بن چکا تھا۔ صفا نے پلکیں گرائی تو آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ اس کا حجاب اس نے اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ بال ایک پونی میں قید تھے مگر کچھ لٹیں نکل کر چہرے پر جھول رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، بالکل اس ٹین ایجر صفا کی طرح۔ ابراہیم نے بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر جھولتی لٹ پیچھے ہٹائی اور انگوٹھے سے اس کے گال صاف کیے۔ وہ سر جھکائے آنسو گراتی رہی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ لمحوں بعد وہ نرم لہجے میں بولا تو صفا نے نگاہ اٹھائی۔ اس ایک نگاہ میں سارے جواب تھے۔ فائن، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ کوئی تمہاری مرضی کے بنا نہ تو تمہیں کسی رشتے میں باندھے گا اور نہ ہی نکالے گا۔ الفاظ زندگی ہوا کرتے ہیں۔ صفا 2 قدم آگے بڑھی، اس نے ابراہیم کی قمیض کا کالر تھاما، وہ ساکت ہو گیا۔ پھر صفا نے نرمی سے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکا۔ ہاتھ سے خون ٹپ ٹپ گر رہا تھا اور صفا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک اور سیلابی ریلا جاری ہوا تھا۔ ابراہیم کو لگا کہ وہ اب ایک بار پھر سے اس کو ایک گہری کھائی میں پھینک دے گی۔ وہ آج پھر سے کچھ ایسا کہہ دے گی جس سے ابراہیم گورسی ایک تاریک سمندر میں ڈوب جائے گا۔ اس کو آج پھر صفا سے خوف محسوس ہوا تھا، اس کے الفاظ سے خوف محسوس ہوا تھا جنہوں نے اس کو غزہ کے ملبے تلے دبا دیا تھا۔ وہ اب انتظار میں تھا، ان نشتروں کے جو اس کے سینے پر چلانے جا رہی تھی۔ وہ کیا کہے گی؟ وہ اس سے حساب مانگے گی؟ اس کی گئی غلطیاں دہرائے گی؟ کیا وہ آج پھر سے صفا ابراہیم کے کٹہرے میں کھڑا ہونے جا رہا تھا؟ وہ کیا کہے گی؟ بس ابراہیم کی سوچیں کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہی تھیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سوالوں سے کیسے بچ پائے گا۔ نوال کے مجرموں کو سزا ہونی چاہیے۔ الفاظ گونجے تو ابراہیم اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ پلیز اس کو بچا لیں، ہماری سجل نہیں رہی مگر وہ لڑکی نہیں مرنی چاہیے۔ صفا نے اس کے گرد بازو باندھ لی۔ ابراہیم سجل کے ذکر پر بکھر ہی گیا تھا مگر پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر کھول دیں۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ صفا کے سر پر رکھا۔ ملے گی سزا ان کو۔ اس کی آواز حد درجہ بھاری تھی، مانو حلق میں کچھ اٹکا ہوا تھا۔ ضرور ملے گی سزا۔ وہ خود سے کیا گیا عہد دہرا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سجل وہ میرے سامنے تھی، وہ ہچکیوں میں بولی تو ابراہیم نے آنکھیں بند کر لیں۔ کب؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ میں نے نیوز دیکھی تو میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں سجل کے پاس چلی جاؤں مگر سجل نے مجھے آ کر روک دیا۔ وہ کہہ رہی تھی۔ صفا بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ اپنی اور سجل کی ملاقات کا احوال سنا رہی تھی۔ مگر ابراہیم کا ذہن ایک بات پر اٹکا تھا، وہ سجل کے پاس جانے کی بات کر رہی تھی، یعنی سمجھ آتے ہی ابراہیم نے جھٹکے سے اس کو الگ کیا۔ اس نے اس کو دونوں شانوں سے تھاما۔ کیا کہا تم نے؟ وہ سجل میرے خواب میں تھی مگر میں جاگ رہی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے کیا کہا؟ ابراہیم کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ صفا الجھی۔ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ ابراہیم کی آنکھوں کے شعلے روشن تھے۔ صفا پوری طرح ہڑبڑائی۔ بولو، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی؟ وہ اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ نہیں مگر وہ مگر کیا مگر؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ موت کو مذاق سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ جس کا دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ ابراہیم کی آواز بھر آ گئی۔ صفا نے اچنبھے سے دیکھا۔ تم لوگوں کو زندگی ایک کھیل لگتی ہے نا؟ موت کی آغوش میں جانا چاہتے ہو تم لوگ؟ جانتے بھی ہو جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ بری طرح چلایا۔ صفا ٹھٹ گئی۔ آئی ایم سوری ایبو۔ صفا نظریں جھکا لی۔ سوری مائی فٹ۔ جو نقصان ہو جاتا ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا، جو چلا جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ نہ زندوں میں ہوتے ہیں اور نہ مردوں میں، وہ لٹک جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ ابراہیم نے اپنے بال کھینچے۔ صفا کو اس کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم لوگ جانے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ وہ آ کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ صفا اس کے رد عمل پر پوری طرح گڑبڑائی۔ تم لوگوں کو لگتا ہے موت ایک آسان حل ہے، مرنا آسان لگتا ہے تم لوگوں کو، تم لوگ بزدل ہو۔ اصل امتحان تو زندگی ہے، اگر ہمت ہے تو جی کر دکھاؤ۔ وہ بکھری سی حالت میں صوفے پر قریباً ڈھہ گیا تھا۔ صفا ایک پل کے لیے اس کو دیکھ کر رہ گئی اور پھر تڑپ کر اس کے پاس پہنچی۔ وہ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے نیم دراز تھا۔ سوری ایبو، ڈونٹ کال می ایبو، وہ چلایا۔ صفا کا دل بند ہوا۔ آپ غصہ نہ کریں، نہیں کہتی۔ وہ مرجھا سی گئی۔ ابراہیم نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ اداس سی پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم نے ایک نگاہ اپنے ہاتھ پر ڈالی۔
خون رک چکا تھا، وہاں اب جمے ہوئے خون سے خشک لکیریں سے بن گئی تھیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور اس کو ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ چلو، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صفا نے کے ہاتھ میں اس کا حجاب تھا۔ ابراہیم نے اس کا حجاب پکڑا اور اس کے سر پر لپیٹ دیا۔ دیکھو کیا کیا تم نے، اپنا آنچل بھی خون آلود کر لیا۔ وہ اس کے اسکارف پر لگے خون کے دھبے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ خون بہانا بند کر دیں۔ کس کا؟ ابراہیم نے اسکارف درست کیا۔ اپنا۔ صفا نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ ابراہیم کی وہ سرمئی آنکھیں لے ڈوبی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کو نہ جانے کتنی بار رلا چکا تھا۔ وہ سرمئی آنکھیں اس کا روگ بنتی جا رہی تھیں۔ جتنی وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اس کے آنسوں کی وجہ نہ بنے، اتنا ہی وہ اس کو رلا رہا تھا۔ وہ پچھلے آنسو صاف کرتا کرتا اس کو نئے آنسو دے دیا کرتا تھا۔ سب کچھ بکھرتا سجا رہا تھا، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا اور کوئی ایسا تنکا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا جو اس کو کنارے لگا دے۔ مصر میں اس وقت ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ایک اہم شخصیت کی سرکٹی لاش ملی تھی اور پورے ملک میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ آج اپوزیشن نے بڑے پیمانے پر احتجاج رکھا ہوا تھا۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی سی صورتحال تھی۔ حسن اس وقت اپنے سنائی والی مینشن پر تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے LED پر ایک نیوز چینل چل رہا تھا جس میں ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دکھایا جا رہا تھا۔ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اپوزیشن تو اس قتل کی ذمہ دار ہی حکومت کو ٹھہرا رہی تھی۔ ایک شخص اس وقت احتجاجی جلسے سے خطاب کر رہا تھا۔ حسن محظوظ سے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹوکری میں پھل رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سیب اٹھایا اور اس میں دانت گاڑ دیے۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ اس نئی حکومت کا کام ہے؟ کیا رحمان کرداوی کی خودکشی ایک معمہ نہیں ہے؟ اور اس کے جاتے ہی اس کے بھتیجے کا منظر عام پر آنا اور حکومت سنبھالنے سے انکار کر دینا، یہ سب ایک گھٹیا مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ آدمی بولا تو لوگوں نے نعرے لگا کر اس کی بات سے اکتفا کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کس کی ہے؟ میں جانتا ہوں، یہ حکومت حسن کرداوی کی ہے۔ اور تو اور مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ رحمان کرداوی کو مارنے والا حسن کرداوی ہے۔ اس کے الفاظ پر مجمع حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ خالد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ حسن کرداوی کے خلاف معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ یقیناً اس کو کچھ مل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے گیا۔ وہ سیاسی رہنما پوری قوت لگا کر بول رہا تھا۔ وہ آج کرداوی خاندان پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ وہ عدالت سے اس چیز کا نوٹس لینے کا کہہ رہا تھا اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر اچانک سے اسکرین پر ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ شخص اسٹیج کے عین سامنے کھڑا تھا۔ حسن کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ وہ گردن کڑا گیا۔ اس آدمی نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جیب سے گن نکالی۔ حسن کرداوی کو گرفتار کیا۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پایا کہ ایک گولی فضا کو چیرتی ہوئی آئی اور اس شخص کو خاموش کروا گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس بندے کو پکڑتا ہے، اس نے وہی پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھی اور لوگوں کے بیچوں بیچ سب کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان لے لی۔ وہاں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ اب وہاں اسکرین پر نہ جانے کون سی ہیڈ لائنز چل رہی تھیں۔ ادھر حسن نے ایک قہقہہ لگایا اور اپنا بجتا ہوا فون اٹھایا۔ ہاں، اچھا تھا، مجھے پسند آیا، وہ خوشی سے بولا اور فون بند کر دیا۔ گاڑی قریشی ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ صفا نے اپنا سیٹ بیلٹ نکالا اور دروازہ کھولنا چاہا، مگر ابراہیم نے لاک کر دیا۔ صفا نے پلٹ کر دیکھا۔ یو کین کال می ایبو، وہ اٹک اٹک کر بولا تھا۔ صفا نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ وہ رخ پھیر گئی۔ صفا کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ ابراہیم نے دفتن دیکھا تو وہ رونے کو تیار بیٹھی تھی۔ ناٹ اگین، ہر وقت ٹسوے بہاتی رہتی ہوں۔ کون سا ڈیم لگا رکھا ہے تم نے ان آنکھوں میں جو خالی نہیں ہو رہا؟ وہ کڑ کر رہ گیا تھا۔ آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں، خود ہی رلاتے ہیں۔ وہ سر جھکا گئی۔ میرے سامنے نا یہ ڈبل رول نہ کیا کرو، ابراہیم نے کہا تو صفا نے نگاہیں اٹھائی۔ ہاں، ڈبل رول کیسے؟ ایک طرف یہ بھیگی بلی والا رول اور دوسری جانب بزنس ویمن والا ایٹیٹیوڈ۔ ابراہیم نے ابرو اچکا کر اس کو یاد دلایا۔ صفا نے آنکھیں جھپکیں۔ ابراہیم، وہ بولی تو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بولو، کیا سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم دوست بھی نہیں بن سکتے؟ ابراہیم نے ایک پل کے لیے اس کا اداس سا چہرہ دیکھا، پھر وہ رخ پھیر گیا۔ گاڑی ان لاک کر دے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ ابراہیم نے گاڑی ان لاک کر دی تو وہ باہر نکل گئی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا صفا، ہم ایک بھنور میں پھنس چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو تھام نہیں سکتے۔ ہم نے خود کو لہروں کے سپرد کر دیا ہے۔ اب لہریں جس سمت میں بہا لے جائیں۔ گیٹ کھلا تو صفا ٹھٹکی۔
اندر سے ارمان نکل رہا تھا۔ ابراہیم بیک ویو مرر سے اس کو اندر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ارمان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ارمان نے صفا کے عقب میں گاڑی دیکھی۔ ابراہیم کا عکس مرر میں تھا، وہ انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، صفا نے وہاں سے جانا چاہا مگر ارمان نے اس کا راستہ روک لیا۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ وہ ایک نگاہ گاڑی پر ڈالتا بولا۔ نان آف یور بزنس۔ صفا اس کو ایک گھوری سے نوازتی ہوئی اس کے بغل سے نکل گئی۔ ارمان نے مٹھیاں بھیج لی۔ ابراہیم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ اینا اس وقت لان میں تھی۔ حسن کی گاڑی گیٹ میں داخل ہوئی تو اس نے ٹھٹک کر دیکھا۔ وہ مصروف سے انداز میں اندر داخل ہوا۔ اینا نے پہلے تو وہاں سے غائب ہونا چاہا مگر پھر نہ چاہتے ہوئے قدم بڑھا دیا۔ گڈ ایوننگ سر۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ گڈ ایوننگ، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی کہ دروازے میں پہنچ کر وہ اس کی پشت سے ٹکرائی۔ آؤچ! اس نے اپنا ماتھا رگڑا۔ وہ سامنے ایک چٹان بنا کھڑا تھا۔ اینا اس کی دوسری جانب آ کھڑی ہوئی تاکہ یہ جان سکے کہ وہ یوں کیوں رک گیا، مگر اینا کی نگاہ اس کے ہاتھ پر گئی جس سے وہ اپنی کن پٹی مسل رہا تھا۔ اینا نے اچنبھے سے دیکھا، حسن کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ اچانک سے لڑکھڑایا تو اینا نے جلدی سے اس کو تھام لیا۔ آر یو اوکے؟ وہ دوبارہ لڑکھڑایا تو اینا نے اس کو سہارا دیا اور لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ حسن نے ایک ہاتھ سے اپنی کن پٹی دبا رکھی تھی۔ اس کے سر میں وہی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا۔ سر پانی؟ اینا نے پانی کا گلاس سامنے کیا۔ حسن نے سر اوپر نہ اٹھایا۔ درد کی شدت نے اس کو بے بس کر دیا تھا۔ میں کسی کو بلاتی ہوں۔ اینا پریشانی کے عالم میں پلٹی مگر حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ وہیں رک گئی۔ ڈونٹ یو ڈیئر! اس نے بھاری ہوتی آواز کے ساتھ اس کو وارن کیا۔ مگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اسپتال جانا چاہیے۔ اینا کو اس کی انگلیاں اپنی کلائی میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے بسی سے حسن کو دیکھا۔ میری کمزوری دیکھنے والا زیادہ دیر جیتا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی ڈاکٹر جان سے جائے۔ اینا کا ہاتھ چھوڑتے وہ دوبارہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ اینا کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ شخص اس قدر بری حالت میں بھی اپنے اصل سے نہیں گیا تھا۔ اینا کا دل تو کیا کہ اس کو یوں ہی مرنے دے، مگر پھر وہ سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی دوائی کی ڈبی تھی جو اس دن اس نے حسن کو دی تھی۔ یہ لے۔ اس نے وہ ڈبی حسن کی جانب بڑھائی اور خود جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ وہ پانی لے کر پلٹی تو حسن ویسے ہی گولیاں نگل چکا تھا۔ کوئی ایک حرکت تو انسانوں والی ہو اس بندے کی، اینا بڑبڑائی، مگر اس وقت حسن اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دے پایا تھا، سو وہ صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ صفا گھر میں داخل ہوئی تو خدیجہ بیگم خیام صاحب کے کمرے میں تھی۔ اس نے سکون کی سانس خارج کی اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے اسکارف پر لگے خون کے دھبے دیکھے۔ اس نے جلدی سے آ کر اسکارف اور عبایا اتارا۔ اس کے عبایا پر بھی خون کے دھبے تھے مگر سیاہ رنگ نے اس لال رنگ کو خود میں جذب کر لیا تھا۔ صفا جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ صفا، کھانا لگاؤں؟ سعدیہ اس کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ واش روم میں تھی۔ ہاں میں آ رہی ہوں نیچے، صفا نے وہیں سے جواب دیا۔ اچھا۔ سعدیہ پلٹنے لگی کہ صفا کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دفتر اسکرین پر نگاہ ڈالی تو سعدیہ کے گال سرخ ہوئے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا اور کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا مگر اپنے منہ پر ہاتھ جما لیا تاکہ اس کی سانسوں کی آواز بھی فون کے پار نہ جا سکے۔ صفا، آج رات کیانی صاحب نے ایک پارٹی تھرو کی ہے، ہمارا پروجیکٹ اچھا جا رہا ہے، اس خوشی میں انہوں نے تمام امپلائیز کو سراہنے کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے، تم تیار رہنا، میں 8 بجے لینے آؤں گا۔ زریعاب نے اپنی بات مکمل کی اور صفا کے جواب کا انتظار کرنے لگا مگر دوسری جانب گہری خاموشی تھی۔ صفا، کیا تم سن رہی ہو؟ وہ دوبارہ بولا تو سعدیہ نے لرزتے ہاتھوں سے فون بند کر دیا اور واپس میز پر رکھ دیا۔ اب سعدیہ سرخ ہوتے گال لیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی کیونکہ دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم برپا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جب ستارے ہی نہیں مل پاتے لے کے ہم شمس و قمر کیا کرتے۔ اس نے اپنی آنکھ کا کونا صاف کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ صفا کچھ دیر بعد واش روم سے نکلی۔ اس نے بالکنی میں ہی اپنا اسکارف سوکھنے کے لیے لٹکا دیا اور خود نیچے چلی آئی۔ ابراہیم گھر داخل ہوا تو شام ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اب ایک بینڈیج لگا ہوا تھا اور کپڑے صاف تھے، وہ چینج کرایا تھا۔ دینا اور زہرا لان میں ہی کھیل رہی تھیں۔ دینا نے ابراہیم کو دیکھا تو اس کی جانب بھاگی۔ دینا بابا، دینا بابا، وہ اس کو پکارتی ہوئی بھاگی آ رہی تھی۔ ابراہیم وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور باہیں پھیلا دی۔ دینا آ کر اس کے سینے سے لگی۔ مائی پرنسس! اس نے دینا کو اپنے سینے میں ہی بھینچا اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔ وہ اپنے باپ کی آغوش میں بہت خوش تھی۔
میری پرنسس کیا کر رہی تھی؟ اس نے دینا کو گود میں اٹھایا اور لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ دینا، زہرا پلے۔ دینا اور زہرا کھیل رہی تھی۔ وہ ٹوٹے پھوٹے جملوں میں بتا رہی تھی۔ ہاں، دینا اینڈ زہرا پلے۔ اس نے اسی کے انداز میں دہرایا۔ یس یس۔ دینا نے زور سے اس بات میں سر ہلایا تو ابراہیم اس کو لیے صوفے پر بیٹھا۔ لاؤنج خالی تھا۔ دینا کی نگاہ اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی پر گئی تو وہ ایک پل میں اداس ہو گئی۔ بابا، چوٹ، بلڈ؟ اس نے پوچھا تو ابراہیم نے نہ ہاتھ چھپایا، مگر دینا نے اس کا ہاتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ بابا، ماما ول میجک۔ اس نے ابراہیم کو یاد دلایا کہ کیسے جب دینا کو کوئی چوٹ لگتی تھی تو وہ حوریہ کے ایک بوسے سے ٹھیک ہو جاتی تھی، اور دینا آج یہی چاہتی تھی کہ حوریہ ابراہیم کے ہاتھ پر بوسہ دے تاکہ اس کی چوٹ ٹھیک ہو جائے۔ ابراہیم کے حلق میں درد اٹھا تھا۔ اس کو اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو منال بیگم نم آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ ابراہیم نے ایک تھکی سی مسکراہٹ لیے ان کو دیکھا۔ دینا میجک۔ وہ دونوں متوجہ ہوئے تو دینا اب ابراہیم کے ہاتھ کا بوسہ لے رہی تھی۔ اس نے اس کا پٹی لگا ہاتھ چوما اور اس پر ہاتھ پھیرا۔ ابراہیم گہرا مسکرایا۔ یس، دینا میجک۔ اس نے دینا کا گال چوما۔ منال بیگم بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے اس کے ساتھ ٹکتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ تیسری؟ وہ ہنس دیا۔ میں اس کو تمہاری بیوی نہیں مانتی۔ وہ رخ پھیر گئی۔ ہمارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے ماما؟ جو حقیقت ہے وہ اٹل ہے۔ تو دے دو اس کو طلاق۔ وہ فوراً بولی۔ جب تک وہ نہیں چاہے گی نہیں دوں گا۔ اس نے دینا کا گال چوما۔ منال بیگم اس کا منہ تکنے لگی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں آج بھی اس کی پرواہ ہے؟ ماما، وہ صفا ہے۔ وہ دینا کے ساتھ کھیلتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ صفا ہے، زاویار قریشی کی بہن۔ وہ کرب سے بولی۔ نہیں، وہ بس صفا ہے، صفا ابراہیم۔ اس نے ان کا چہرہ دیکھ کر جواب دیا تو منال بیگم کا چہرہ ضبط سے لال ہوا۔ صفا سیڑھیاں اتر کر آئی تو خدیجہ بیگم نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھ۔ خوش لگ رہی ہیں؟ صفا خوشگوار حیرت لیے مسکرائی۔ ہاں، تمہارے بابا نے آج تمہیں بلوایا ہے۔ کیا بابا نے؟ صفا حیران ہوئی۔ ہاں، وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر صفا کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ باپ ہیں آخر، کب تک دور رہیں گے تم سے؟ تم دیکھنا، آج وہ تم سے ہر گلہ دور کر دیں گے اور تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ انہوں نے امید باندھی تو صفا پھیکا سا مسکرائی۔ اچھا جاؤ، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ صفا نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیڈ پر ہی بیٹھے تھے، ہاتھ میں ایک فائل لیے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ جس دن سے خیام صاحب کی طبیعت اس کی وجہ سے بگڑی تھی، اس دن سے کے بعد وہ ان کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ آ جاؤ، وہ فائل کے صفحے پلٹتے بولے تو صفا نے قدم اندر رکھا۔ السلام علیکم بابا۔ اس کی آنکھیں بلا وجہ ہی نم ہوئی تھیں۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو صفا حیران رہ گئی۔ وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی اور آ کر ان کے پاس ٹک گئی۔ صفا نے ان کا ہاتھ تھاما اور اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ ایک آنسو ان کے ہاتھ پر گرا جس کو صفا نے فوراً اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ یہ لو، سائن کر دو۔ انہوں نے وہ فائل اس کی جانب بڑھائی اور اپنی جیب سے پین نکال کر دیا۔ صفا نے نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ جلدی کرو، پھر آگے کا کام کرنا ہے۔ انہوں نے پین اس کی جانب بڑھایا تو صفا نے پین پکڑ لیا۔ اب اس نے فائل دیکھی تھی۔ صفا نے خلا کے کاغذات دیکھے تو اس کا دل بند ہوا۔ یعنی ابراہیم صحیح کہہ رہا تھا۔ سائن کر دو، انہوں نے پھر سے کہا تو صفا نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ آج تمہارے پاس دو آپشنز ہیں۔ وہ کہنا شروع ہوئے تو صفا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سائن کر دو یا پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو۔ بابا، وہ تڑپ کر رہ گئی مگر وہ رخ پھیر گئی۔ بابا پلیز، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ صفا کی سرمئی آنکھیں برس رہی تھیں مگر وہ پتھر دل بنے رہے۔ میں آپ لوگوں سے کیا مانگ رہی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں، بس میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں یہ طلاق نہیں چاہتی۔ میری بات کوئی کیوں نہیں سمجھتا؟ اس نے ایک ہچکی لی تو خیام قریشی نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ سائن کر دو۔ وہ اپنے مطالبے پر قائم رہی۔ نہیں بابا، پلیز ایسا مت کریں۔ صفا نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، سائن کر دو صفا۔ وہ دھاڑے تو صفا لرزی۔ بابا پلیز، اس کے لب کپ کپائے۔ تم سے بہت بار کہا میں نے، مگر تم ہمیشہ ہٹ دھرمی دکھاتی آئی، مگر آج نہیں۔ سائن کر دو ورنہ۔ صفا نے چونک کر دیکھا، ان کے دوسرے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک چھوٹی سی بوتل۔ بابا، میں اس بدنامی کی زندگی جینے کے بجائے مرنا پسند کروں گا۔ انہوں نے وہ بوتل کھولی۔ صفا نے ان کے ہاتھ سے وہ چھیننے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک سخت نگاہ سے اس کو وہیں روک دیا۔ سائن۔
انہوں نے اپنا جملہ دہرایا تو صفا بے بس ہو گئی. اس نے کرب سے آنکھیں موند لی. مت کرے ایسا. وہ کرب سے چور لہجے میں التجا کر رہی تھی مگر خیام قریشی پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا. صفا نے آنکھیں کھول دی. اس نے اپنے صفاق باب کو دیکھا اور پھر اپنا چہرہ رکھا. اس نے وہ پین اٹھایا اور دستخط کر دی. خیام قریشی کے چہرے پر سکون در آیا. صفا کو لگا کہ وہ ہوا میں ہی کہیں معلق ہے. اس کو لگا جیسے اس کی روح پرواز کر چکی ہے. اس کا دل بند ہو چکا ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. سر آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ دیر بعد اینا نے اس کو بحال ہوتے دیکھا تو پوچھا. حسن نے ایک نگاہ اینا پر ڈالی اور سیدھا ہو کر بیٹھا. آر یو اوکے؟ اینا نے جھک کر پوچھا. یس پرفیکٹلی فائن. حسن نے کندھے اچکا دیے تو اینا نے منہ کا زاویہ بنایا. ابھی ساری ہوا نکل جاتی اگر وہ میڈیسن نہ دیتی اس کو. ویسے میں نے اس کو میڈیسن کیوں دی؟ اچھا تھا نا یہ مر جاتا اور میں آزاد ہو جاتی. یا اللہ میں اتنی بدھو کیوں ہوں. وہ کھڑی دل ہی دل میں سوچ کر خود کو کوس رہی تھی. خوش فہمیاں پالنا چھوڑ دو. حسن کو مارنے والے مر چکے. اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی تو اینا برف بن گئی. وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا. ہر شخص میرے مرنے کی دعا کرتا ہے. کتنوں کو خدا کے قریب کر دیا میں نے. اینا کا حلق خشک ہوا. یعنی اس کا دماغ بھی آزاد نہ تھا. کافی لے آؤ میرے کمرے میں. وہ کہتا ہوا سیڑھیاں پھلانگ گیا. اینا نے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا. مغرب کا وقت ہو رہا تھا. مساجد سے صدائیں بلند ہو رہی تھی فلاح کی. وہ ایک مسجد سے نکلا. اس نے سفید ڈریس شرٹ اور بلو جینس پہن رکھی تھی. وہ عام سے حلیے میں وہاں سے نکلا تو مسجد کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا. وہ نگاہ اٹھائے مسجد کے میناروں کو دیکھ رہا تھا. اس کی حالت قابل رحم سی تھی. لباس گندا سا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے. ابراہیم اس کو دیکھ کر ٹھٹکا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا. کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر نماز پڑھ لو. وقت نکل رہا ہے. جماعت ہو چکی ہے مگر تم پڑھ لو ابھی بھی وقت ہے. ابراہیم کو لگا کہ وہ شاید لیٹ ہو گیا اس لیے یوں کھڑا ہے. نہیں میں تو بس اس سے کچھ پوچھنے آیا تھا. وہ آدمی سپاٹ چہرہ لیے بولا. کس سے؟ اللہ سے. کیا پوچھنا تھا؟ ابراہیم مسکرا دیا. کہ اس نے میرا نقصان کیوں کیا. اس کے الفاظ پر ابراہیم چونک گیا. نقصان؟ ہاں میں نے نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, قرآن پڑھا تھا اور خیرات بھی کی تھی مگر اس نے میری دعا نہیں سنی. تم سودے بازی کر رہے تھے؟ ابراہیم کو اس کی باتوں پر جھٹکا لگا تھا. نہیں میں عمل کر رہا تھا اور اس کا بدلہ چاہتا تھا مگر نہیں مل سکا. وہ آدمی مسلسل مسجد کے مینار دیکھ رہا تھا جو بلند تھے. کیا مانگا تھا تم نے؟ نہ جانے کیوں ابراہیم کو تجسس ہوا. میرا بیٹا بیمار تھا, میں نے بس شفا مانگی تھی اور اس نے موت دے دی. اس آدمی کے الفاظ سخت تھے. زندگی اور موت کا فیصلہ اس کا ہے. ہمارے اعمال اس کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے. ابراہیم نے خود کو کہتے سنا. تو پھر دعا کیوں رکھی ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ مانگو؟ میں نے مانگا مگر اس نے نہیں دیا نا. دعا قبول ہوتی ہے, ہر دعا قبول ہوتی ہے, بس سب کی قبولیت کا انداز الگ ہوتا ہے. جو وہ دیکھ سکتا ہے ہم نہیں. ممکن ہے وہ بچہ معذور ہو جاتا, وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا. تم پھر کیا کرتے؟ ایک وقت ایسا آتا کہ تم اس کی موت کی دعا مانگتے. تب ابراہیم کی بات پر اس آدمی نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا. کچھ فیصلے قدرت کرتی ہے. ہم جتنا بھی ان فیصلوں کا انکار کریں ہمیں وہ فیصلے ماننا پڑتے ہیں. ہم اس کے بندے ہیں, ہمیں اس کو راضی رکھنا ہے. ابراہیم نے دونوں ہاتھ اپنی پشت پر باندھ لیے اور خود بھی اس مینار کو دیکھنے لگا. اس آدمی کی آنکھیں بھیگ گئی. مگر مجھے صبر نہیں آتا. وہ بکھر سا گیا. اگر تمہیں اپنے نقصان پر صبر نہیں آتا تو ایک چکر غزہ کا لگا لو. ابراہیم کی بات پر اس نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا. ہاں وہاں صبر کی ایسی تصویریں موجود ہیں کہ ہم اگر ان کو دیکھ لیں تو ہمارے لیے صبر کا مقام شکر کا مقام بن جائے. کیا ہے ایسا وہاں؟ اس نے پلکیں جھپکی. وہاں موت کی آغوش میں زندگی پلتی ہے. ابراہیم پھیکا سا مسکرایا اور اس آدمی کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. وہ آدمی اب شرمندہ سا تھا. اس نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر پھر اس نے اپنے لباس کو دیکھا. وہ صاف نہیں تھا. وہ پلٹ گیا. وہ وہاں سے سیدھا اپنے فارم ہاؤس پر پہنچا. اپنی آستینیں فولڈ کرتا ہوا وہ اندر داخل ہوا. عاصم اس کے پیچھے ہی تھا. سب کچھ تیار ہے؟ وہ آگے آگے چل رہا تھا. جی سب کچھ ریڈی ہے. ٹھیک. وہ بیسمنٹ میں اتر گیا. بلب روشن ہوا تو سامنے زمین پر 4 لوگ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے. ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور ان کے منہ ٹیپ لگا کر مقفل کیے گئے تھے. عاصم نے کرسی کھینچی تو وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا. عاصم نے ان سب کو سیدھا کیا اور ان کے منہ سے ٹیپ ہٹائی. کون ہو تم؟ تم مجھے نہیں جانتے.
لاہور کے کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوگی تمہاری لاش. ایک بار میرے بابا کو آنے دو. گورنر صاحب کا بیٹا کافی تیش میں دکھائی دیتا تھا. ابراہیم نے ابرو اچکا کر داد دی. ہمیں جانے دو. تم کیا چاہتے ہو؟ ایک دوسرا لڑکا بولا. ابراہیم خاموش رہا. ہم شرمندہ ہیں. ایک تیسرا لڑکا بولا تو ابراہیم جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. اس نے اس لڑکے کے گلے پر پاؤں رکھ دیا. وہ کھانسنے لگا. Rapists don't have regrets. وہ اس کی گردن پر دباؤ دیتا بولا تو وہ لڑکا سانس کی کمی کے باعث بری طرح تڑپ رہا تھا. ابراہیم نے جھٹکے سے پاؤں اٹھایا تو اس نے ایک گہری سانس لی. اتنی آسانی سے نہیں کہہ کر وہ دوبارہ ان کی جانب پلٹا. ابراہیم گورسی کی عدالت میں تمہیں سزائے موت بالتشدد سنائی جاتی ہے. کہہ کر اس نے سٹول پر پڑا ایک کٹر اٹھایا.